اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ حدیث کا آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ حدیث نمبر 11 سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، 5 حدیث ہم نے پڑھنی ہے اس حصے میں۔ آج حدیث نمبر 12، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیں، لفظی پہلے ترجمہ دیکھیں۔ اذا قلت، جب آپ نے کہا، اذا یعنی جب، قلت کہا، لصاحبک اپنے ساتھی سے، یوم الجمعۃ جمعے کے دن، کیا کہا؟ انصت خاموش ہو جاؤ، والامام یخطب اور امام یعنی پیش امام یخطب خطبہ دے رہا ہو، فقط لغوت پس تو نے لغوت فضول بات کی، لغو بات کی۔ یہ حدیث کا جو ہے لفظی ترجمہ تھا۔ حدیث کا سلیس ترجمہ جو آپ کی کتاب کے اندر دیا ہوا ہے، ترجمہ: جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا، اذا قلت جب آپ نے کہا، لصاحبک اپنے ساتھی سے، یوم الجمعہ جمعے کے دن، کیا کہا؟ انصت یہ کہا خاموش ہو جاؤ، والامام یخطب اور امام پیش امام خطبہ دے رہا ہو، دوران خطبہ، فقط لغوت تو نے فضول بات کی۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث کا جو ہے موضوع جو ہے اس حدیث کا جو ہے ہوگا، ہم یہ اس کا جو ہے، کیونکہ ہر حدیث کا ایک موضوع آپ کو بتاتا جاتا ہوں، تو اس حدیث کا جو ہے یعنی موضوع ہوگا ہمارا، کیونکہ حدیث ہے جمعے کے دن جو ہے اس کے جو ہے خطبے کے حوالے سے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کا خطبہ ہو رہا ہو، اور اس خطبے کے دوران خاموشی سے سننا ہے، اور اگر اس دوران اگر کسی نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے نمازی سے یہ کہا ہو خاموش ہو جاؤ، تو یہ اس کو خاموش ہو جاؤ کہنا یہ بھی ایک فضول اور لغو بات قرار دی گئی ہے اس حدیث میں۔ تو یہاں اس کا جو ہے اس کا ہوگا یعنی موضوع یہ ہوگا کہ اہمیت خطبہ یوم جمعہ، نماز جمعہ کی اہمیت جو ہے، تو اس خطبے کا جو ہے اہمیت اس کے ہے وہ اس اجاگر کی گئی ہے۔ تشریح کی طرف ہم آتے ہیں اب، کیونکہ پہلے مقدمتاً یہاں پر ذکر کیا موضوع ہمارا جو ہے یوم جو ہے خطبہ نماز جمعہ ہے۔ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ مقدماً ظاہر خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، تو جمعہ کے خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ واعظ و نصیحت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اور انسان کو جو ہے اللہ کے احکام اور اس کے اوامر و نواہی کی طرف اس کے متوجہ کرایا جا رہا ہے، ان کو جو ہے آخرت کی جو ہے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، تو گویا ان کو علم مل رہا ہے، وہ بھی علم دین۔ تو علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ کہا کہ جو ہے جہاں کہیں سے بھی آپ کو علم مل رہا ہو، ظاہر علم میں سے یہ علم جو دینی علم سب سے اہم علم، کیونکہ یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ دینے والا علم ہے، اس لیے اس علم کی اہمیت دیگر تمام علوم سے زیادہ ہے۔ تو کوئی بھی علم ہو، علم حاصل کرنے کے لیے اس کے 2 قانون بتائے یہاں پر جو ہے، کہ علم کا جو ہے ادب پہلا یہ ہے کہ انسان اس علم کی بات کو خاموشی سے اور توجہ سے سنے، کیونکہ خاموشی سے سنے گا تو اس کی توجہ اس سے علم کی طرف جو سن رہا ہے اس کی طرف ہوگی، اور اگر وہ توجہ اس کی جو ہے نہیں ہوگی تو وہ علم اس کو جو ہے کہ اس کے کانوں تک جو ہے اس کی بات نہیں پہنچے گی، جب نہیں پہنچے گی تو پھر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آگے اسی کی تھوڑی اور وضاحت کی، وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ اس طرح میں نے پہلے بات کی، اسی کی تھوڑی وضاحت کی انہوں نے، کہ کوئی بھی انسان وعظ و نصیحت کر رہا ہو، یا کوئی علمی بات کر رہا ہو، یا جو ہے کوئی بھی جو ہے انسان کے فائدے کے لیے بات ہو رہی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سب سے توجہ سے سنیں، متوجہ ہو جائیں۔
ٹھیک ہے، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور سارے حواس کیا ہیں، ایک طرف متوجہ ہوں، تب جا کر وہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، آپ کے کان سن سکیں گے اور وہ آپ کے ذہن میں یعنی بیٹھ جائے گی، اور یہ بات جو ہے یعنی زیادہ دیر تک جو ہے یعنی انسان کے جو ہے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے اگر انسان توجہ سے سنے تو، اور اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا ناممکن ہوگا۔ اور اگلی بات کہا کہ جو ہے اگر انسان توجہ اور دھیان سے کسی بات کو سنے نہیں، تو پہلی بات یہ کہ اس کی بات وہ بات ہی کلام ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر اس کو جو ہے عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی یعنی جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا جب بات اس نے سنی نہیں ہے، سنی ہے تو اس کو جو ہے یہ نہیں پتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، یا جو کہہ رہا ہے اس نے آدھا سنا آدھا نہیں سنا۔ اس طرح کی اگر انسان جو ہے وہ اس کو کسی لیکچر کو یا کسی تقریر کو یا واعظ و نصیحت کو یا علمی گفتگو کو انسان اگر اس طرح سنے کہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہو کبھی ادھر دیکھ رہا ہو، ہاتھوں سے کبھی کیسے ہے کسی اور طرف متوجہ ہو، کان کسی اور طرف متوجہ ہو، آنکھ سے دیکھ رہا ہو، ذہن کہیں اور ہو، آنکھوں سے انسان دیکھ رہا ہو، تو یہ سارے حواس جب تک ایک طرف مرکوز نہیں ہوں گے، وہ جو ہے علم جو ہے یعنی کچھ تو آپ کو ذہن میں مفہوم آ جائے گا دھندلا سا، لیکن وہ دھندلا مفہوم وقتی ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کے ذہن سے چلا جائے گا۔ اسی لیے آپ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ سر ہم یاد کر لیتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو توجہ اور دلچسپی سے سنتے نہیں ہیں، صحیح سے سارے حواس کے ساتھ یعنی جو اس کو سنتے نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ دیر پا نہیں ہوتا۔ دوسرا، اس کو دیر پا کرنے کے لیے اس کو تاکہ آپ کے ذہن میں پکا رہے، اس کو ایک دفعہ سن کے اس وقت آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو دہرانا پڑتا ہے، بار بار اس کو یعنی اس کو سننا ہوتا ہے یا اس کو دیکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ یعنی پکا ہو جائے۔ آگے کہا کہ اب حدیث کا چنانچہ کی تاکید فرمائی گئی، اسی لیے اب اوپر حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ جو ہے کیونکہ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے، تو خطبہ ظاہر ہے جمعے کا خطبہ ہے، انسان کی دنیا اور آخرت کی بلائی کے حوالے سے اس کے جو ہے اس کو نصیحت اور اس کو علم جو ہے وہ مل رہا ہے، اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ یہاں پر انسان کیا ہے متوجہ رہے۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ جو ہے خطبہ سننا واجب ہے، دونوں خطبے، کیونکہ نماز جمعہ میں پہلے 2 خطبے ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز ہوتی ہے، تو گویا وہ یعنی جو ہے اصل میں نماز جمعہ ہے 4 رکعت، 2 رکعت اس کے جگہ میں 2 خطبے اور بعد میں 2 رکعت نماز۔ اس لیے ہمارے پاس یہ مجتہدین کا جو ہے نماز جمعہ کے حوالے سے یہ فتویٰ ہے کہ نماز جمعہ واجب تخییری ہے۔ واجب تخییری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اختیار ہے جمعے کے دن اگر جمعے کے شرائط پورے ہوں تو نماز جمعہ کو واجب پڑھیں یا پھر ظہر کو جو آپ واجب کی نیت سے پڑھیں۔ تو جب ظہر کے مقابل میں اس کو جو ہے نماز جمعہ کو لایا گیا، صرف 2 رکعت ظہر کے 4 رکعت کے مقابل میں جو ہے اس کے نہیں ہے، بلکہ وہ 2 میں اب پہلے کہہ رہا تھا کہ 2 خطبے ملا کے جو ہے کیونکہ 2 رکعت کی جگہ میں ہیں تو یہ پھر 4 رکعت ہو جائیں گی، اس لیے ظہر کے جو ہے اس کی جگہ میں کفایت کرتی ہے، اگر نماز جمعہ یعنی جو ہے پڑھ لیتا ہے تو ظہر انسان نہیں پڑھ سکتا ہے، یا پھر ظہر پڑھے تو نماز جمعہ مستحب ہو جائے گی۔ اس لیے علماء نے یہ کہا کہ جو ہے خطبے کو سننا کیا ہے واجب ہے۔ فرض کریں ہمارا اکثر جو ہے مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، خطبہ یعنی جو ہے کوئی سن رہا ہوتا ہے کوئی نہیں سن رہا ہوتا ہے، اور پھر ان کی توجہ آخر میں جا کر جو ہے 2 رکعت نماز کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے تمام افراد کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ نماز جمعے کو واجب کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے انہوں نے خطبے کو سنا نہیں ہے۔ اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطبے جو ہے جو نہیں سنتا ہے یا لیٹ آتا ہے یا توجہ سے نہیں سنتا ہے یا خطبے کے دوران کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، اسی لیے اکثر کہتے رہتے ہیں جو ہے ممبر سے کہ جو ہے خطبے کے دوران نماز مت پڑھا کریں، تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو انسان خطبے کو سنتا نہیں یا لیٹ آتا ہے اس کے لیے یعنی جو ہے نماز جمعہ واجب نہیں ہے بلکہ وہ مستحب کی نیت سے پڑھے گا، اور ظہر بعد میں جو ہے واجب کی نیت سے خود فرادہ پڑے گا۔ یہ اس کی طرف متوجہ کیا گیا۔ چنانچہ کی تاکید فرمائی نماز جمعہ خود اسلامی تعلیمات کے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور اسے خاموشی تو۔ اس حدیث میں ایک اور
اس کے اشارہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اس سے منع کیا جائے۔ اب دیکھیں اس سے جملے سے آخر کے یہ واضح ہو گیا جو میں کہہ رہا تھا کہ خطبے کے دوران یعنی جو ہے بات کرنا یا یعنی جو ہے توجہ نہیں دینا خطبے کی طرف، یہ اس کے لیے جو ہے جائز نہیں ہے، اور اس شخص کے لیے پھر جو ہے نماز جمعہ واجب نہیں پڑھ سکتا وہ۔ یہاں یہ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے خطبے کے دوران یہ روا نہیں، یہ جائز نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع بھی کرے، ٹھیک ہے۔ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ کوئی انسان گفتگو کر رہا ہو، بات کر رہا ہو، اس کو تم روک نہیں سکتے، چیز آئے کہ انسان جو خطبے کے دوران جو ہے بات کرے۔ بات کرنا تو ظاہر ہے اس کی اجازت ہے ہی نہیں، کسی بات کرنے والے کو روکنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے، اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ فقط لغوت، آپ نے یہ بھی فضول بات کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جب وہ بندہ بول رہا ہو اس کے اوپر آپ بھی بولیں گے تو جو پہلے سے آلریڈی توجہ لوگوں کی یعنی جو ہے وہ اس شخص کی طرف تھی، توجہ ہٹ رہی تھی، آپ کے اس کو جو روکنے اور ٹوکنے کی وجہ سے بھی مزید جو ہے نمازوں کے جو ہے خطبے کے جو سننے کا عمل جو ہے متاثر ہو جائے گا، اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہوگا، اس لیے کہ وہ یعنی جو ہے خطبے سے جو ہے ہٹ کر جو ہے یعنی آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو جو خطبے کے دوران جو آپ کو لیکچر مل رہا ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھ جائے گا۔ تو یہ حدیث مختصر سی ایک خلاصتاً یہاں سے اس کی تشریح ہے۔ آخر میں عملی زندگی سے اس حدیث کا تو ہے تعلق یہ ہوگا کہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران آپ نے خطبے کو جو ہے جب امام خطبہ دے رہا ہو خاموشی سے سننا ہے، اس دوران بات کرنا یا کسی بات کرنے والے کو روکنا بھی کیا ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو یعنی فضول بات میں شمار کیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، عملی زندگی سے تعلق یہ ہوگا، ہمیں یہ چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ ہم جب بھی نماز جمعے کے خطبے میں جائیں، خطبے کے شروع میں ابتدا سے جائیں اور خطبہ پورے دونوں خطبے جو ہے ہم توجہ سے سنیں، اور اس کے دوران کوئی بات یا ٹیلی فون کے جو اس کو آف کر کے جو ہے سنیں، تاکہ جو ہے ہمارا جو ہے خطبے کے دوران کوئی لغو بات نہیں ہو، اور اس سے جو ہے ہماری وجہ سے لوگوں کے جو ہے توجہ ایک طرف جو ہے یعنی جو ہے منتقل نہیں ہو، اور اس کا جو ہے یعنی جو ہے گناہ ہمارے سر نہ آ جائے۔ حدیث کا جو ہے یہ حدیث یہاں پر تمام ہو رہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، حدیث نمبر جو ہے 13 ہے۔ حدیث نمبر 13 تقریباً اسی حدیث سے یعنی ریلیٹڈ یہ بھی حدیث سے جمعے کے حوالے سے ہی ہے۔ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ من جس نے، یہاں انہوں نے ترجمہ کیا من کا جو ہے انہوں نے جو، تخطى فلانگ کر گیا، اس یہاں پر ترجمہ یہ کیا آپ کا جو ہے فلانگ کر گیا۔ رقاب الناس یعنی لوگوں کی گردنوں پر، رقاب رقبہ کی جمع ہے اور اس کی رقبہ گردن کو کہتے ہیں، اس کی رقاب جمع ہے تو ہم گردنوں کی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ من تخطى جس نے فلانگا رقاب الناس لوگوں کی گردنوں کو، یوم الجمعہ جمعے کے دن یعنی جمعے کے خطبے کے دوران، یعنی لوگ فلانگ کر آگے چلا گیا، تو اس کی اس حرکت کو آگے مثال کے ذریعے بیان کیا گیا۔ اتخذا بنا لیا، جسرن پل، جسر پل کو کہتے ہیں عربی میں، الا جہنم جہنم کی طرف، گویا اس نے جہنم کی طرف ایک پل بنا لیا، اس سے پل کے ذریعے سے وہ جہنم کی طرف جا سکتا ہے، گویا اس نے اپنے جہنم کے لیے راستہ ہموار کیا۔ حدیث کا ترجمہ، جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے فلانگ کر گیا، من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا۔ یہ حدیث اس کا جو ہے اس کا ترجمہ، اور ترجمہ اس کا جو ہے مفہوم کلیئر ہے۔ ایک دفعہ پھر یعنی حدیث کا مفہوم یعنی آپ کو واضح کر لوں، اس کے بعد میں تشریح کی طرف جاتا ہوں۔ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے کہ یوم الجمعہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جمعے کے دن کے حوالے سے، کہ جمعے کے دن جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو اور لوگ یعنی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، آپ لیٹ آئے ہوں، اور اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اگلی صفوں کا جو ہے اس کا ثواب حاصل کروں اور آگے جا کے بیٹھ جاؤں۔ وہ آپ نے جو ہے وضو کر کے آگے اور دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے کہیں پر بیچ میں ایک خالی جگہ نظر آئی، تو آپ نے کہا کہ جو ہے میں آگے جا کے بیٹھ جاؤں گا، زیادہ جو ہے میں ثواب حاصل کر لوں۔ اس کے لیے کیا کہ آپ نے
لوگوں کی گردنوں سے یعنی جو ہے فلاں کا ظاہر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نیچے جو ہے، تو آپ کھڑے ہیں، جب آپ جو ہے پاؤں اٹھائیں گے تو لوگوں کی گردن سے آپ کے پاؤں جو ہے اس کے جو ہے چلے جائیں گے، کسی کا ہاتھ پر، کسی کے گھٹنے پر، کسی کا آپ کا جو پاؤں ٹکرائے گا۔ اور اس عمل کو آپ نے مشاہدہ کیا ہو کہ اکثر جو ہے اجتماعات میں یا جمعے کے خطبوں میں اگر کوئی بندہ اس طرح جا رہا ہو، سارے لوگ اس کی طرف گور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھو یار یہ اس کی جو حرکت کیا ہے۔ گویا یہ جو ہے اس طرح کا یعنی جو ہے یہ عمل خود جو ہے حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ جو ہے پہلی صف کا جو ہے وہ ثواب حاصل کرے یا دوسری صف کا، تو اس کو پتہ ہے کہ پہلے وہ اس ٹائم پر آ جائے، وضو کرے اور وضو کر کے پہلی صف میں بیٹھ جائے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جو شخص پہلے مسجد میں آئے وہ پہلی صف میں ہی سے جو ہے یعنی اس کو مکمل کرے، تاکہ پیچھے آنے والے جو ہے اگلی پچھلی صفوں کو جو ہے ترتیب سے، تاکہ بیچ میں کوئی جگہ خالی نہ رہے، تاکہ اس قسم کی یہ حرکت کرنے والوں کے لیے ان کی حوصلہ شکنی ہو جائے اور وہ یعنی جہاں جگہ مل کے پیچھے ہی بیٹھ جائیں، گردنوں سے پھلانگ کر لوگوں کو تنگ کر آگے جانے کی ان کو ضرورت محسوس نہ ہو۔ اچھا جی، یہ حدیث کا مفہوم ہے جی۔ اب حدیث کا موضوع جو ہے، حدیث کا موضوع جو ہے یہ ہم اس کو کہیں گے اہمیت آداب جمعہ۔ حدیث کا موضوع اہمیت ہے آداب جمعہ، جمعے کے جو ہے اس کی جو ہے اہمیت بیان کی جا رہی ہے، جمعے کے خطبے کی جو ہے، یا اس کو آپ اس طرح میں خود اہمیت خطبہ جمعہ، اس طرح بھی آپ اس کو حدیث کا موضوع بنا سکتے ہیں۔ مگر جو یہ ایک اضافی چیز ہے آپ کی کتاب میں نہیں دیا ہوا، اس کو آپ اپنی طرف سے بھی آپ اس کی اہمیت کی کوئی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح اس حدیث میں کیونکہ اوپر جمعہ ذکر کیا گیا ہے تو آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ، نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ بڑے معاشرتی اصول جو ہے بیان کیے گئے ہیں جو ہے اس حدیث کے ذریعے سے، تو میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ یعنی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس حدیث میں آداب جمعہ یعنی جمعے کے بارے میں بات کی گئی کہ انسان نماز جمعے کے دوران مسجد کے آداب ہوتے ہیں اس کا خیال رکھے، خطبے جمعے کے جو ہے آداب کو اس کے جو ہے طرف متوجہ کرایا گیا انسان کو کہ وہ خطبہ کس طرح جو وہ یعنی جو ہے کہ دوران کیسے بیٹھے، کہاں بیٹھے۔ آداب مجلس، یہاں لوگ مجلس میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ احترام انسانیت، انسان کے احترام کرے ایک دوسرے کے، اس کے جو ہے آپ کے جو ہے پاؤں یا ٹانگیں انسان کے کاندھے یا اس کے سر کے برابر نہ آ جائیں۔ تہذیب و سلیقہ، ایک انسان جو ہے ایک صف میں ایک کسی مجلس میں بیٹھا ہو اس کو آپ جو ہے چیر کر اوپر سے چلے جاتے ہیں، یہ ہمارا تہذیب و سلیقہ اجازت نہیں ہے۔ نظم و ضبط، نماز کے دوران خود نماز ایک نظم و ضبط کی طرف جو ہے ایک بہت بڑی علامت ہے، اور خطبے کے دوران جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے اور آپ جو ہے یعنی فلانگ کر جا رہے ہیں تو یہ نظم ضبط کی بھی اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ معاشرت کے مندرجہ بالا تمام خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا۔ موضوع جو ہے نماز جمعہ بنایا گیا، لیکن اس کے ذریعے سے یہ جو اوپر جتنے بھی جو ہے وہ ہیں آداب ہیں ان کی طرف ہمیں متوجہ کرایا گیا۔ جب نماز کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو فلانگ کر نہ جائیں، کیونکہ یہ بات یعنی یہ اوپر منع کیا گیا کہ جو ہے تخطى رقاب الناس کے ذریعے سے پھر کہا کہ مثال دی گئی کہ جہنم کی طرف پل بنانے کی، انہوں نے کہا کہ یہ عمل جو ہے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا، آگے نہ جائیں۔ کیوں نہ جائیں؟ یہ جو اوپر آداب بیان کیے اس کے جو ہے یہاں پر یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ سارا آپ بیٹھے ہوئے، آپ اس سے آگے جانا چاہ رہے ہیں اور اس پر جو ہے آپ فلانگ کے جا رہے ہیں، کسی کے جو ہے آپ کندھے کو جو ہے اس پر ہاتھ رکھ کر اس کو سائڈ پر اس کو کر کے جا رہے ہیں، تو اس سے لوگوں کو غصہ آتا ہے اور یہ آداب مجلس کے بھی خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے۔ اگلا کہا کہ یہ احترام انسانیت کے خلاف ہے کہ انسان جو ہے ایک بیٹھا ہو آپ اس کے سر کے اوپر سے پاؤں نکال کے، اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پاؤں کسی کے کندھے پہ لگتا ہے، کسی گھٹنے پہ لگتا ہے، کسی ہاتھ پر جو ہے آپ کو پاؤں لگتا ہے، تو یہ یعنی احترام انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ نیز تہذیب و سلیقہ کے بھی منافی ہے۔ ہمارا جو ہے یہ پر کہا کہ تہذیب و سلیقہ ظاہر ایز اے مسلمان کا ہمارا ایک تہذیب ہے، وہ تہذیب ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ انسان ایک بڑے مجلس میں بیٹھا ہو اور وہ آخر میں آ کر جو ہے وہ مجلس کے پہلی جو ہے صف میں یا ہمارے مجالس میں ممبر کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، سارے لوگ اس کو جو ہے برا محسوس کرتے ہیں اور یہ ہماری تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے۔
اور پھر کہا کہ نظم و ضبط کے خلاف ہے. نظم و ضبط ظاہر ہے خود ایک مجلس کا جو ہے آداب ہو تو اس کا نظم و ضبط ہوتا ہے. یہ ہے کہ انسان پہلے جائے اور جہاں جگہ ملے ادھر بیٹھے. اور مجلس کے آداب ہیں کہ انسان اگر جگہ زیادہ ہے تو کھل کے بیٹھ جائے, اگر جگہ تنگ ہے تو انسان کو جو ہے وہ سکڑ کے بیٹھ جانا ہے, پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھنا ہے. تو اس لیے نظم و ضبط کے یعنی یہ بھی خلاف ورزی ہے, کیونکہ یہ عام مجلس تو نہیں ہے یہ, بلکہ نماز کا یہ جو ہے اجتماع ہے, نماز جمعہ کا اجتماع ہے. اور نماز جمعہ جو ہے آپ جو ایک عبادت کر رہے ہیں, ایک واجب عبادت ہو رہی ہے خطبے کے دوران جو ہے. اس لیے کہا کہ یہ جو ہے نظم و ضبط کا بھی خلاف ورزی اگر انسان اگر اس طرح کوئی یعنی فلان کا, لہٰذا شائستگی کے ساتھ جہاں ملے وہیں بیٹھنا جائے. اب خلاصہ یہ بتایا کہ آخر میں کہ آپ کو جو ہے یہ عمل آپ کو اس کی طرف متوجہ کرائی گئی, اور یہ ایک آپ کی حرکت کی وجہ سے کہ دیکھیں کتنے اصول کی خلاف ورزی ہو رہی. آداب جمعہ 1, آداب مجلس 2, احترام انسانیت 3, تہذیب و سلیقہ 4, نظم و ضبط 5 آداب کی طرف جو ایک یعنی انسانی جو ہے یعنی جو ایک اس کی طرف متوجہ کرائے گا انسان کو جو ہے آداب معاشرت کی طرف. یہ یعنی ایک آپ کی حرکت کی وجہ سے ان تمام یعنی جو ہے یعنی آداب کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو گویا آپ کی ایک حرکت کی وجہ سے یہ سارے یعنی جو ہے یعنی غلطیاں آپ سے سرزد ہو رہی ہیں. اسی لیے حدیث میں کہا کہ اتخذا جسرن الی جہنم, گویا آپ نے جو ہے جہنم کی طرف پل بنا لیا, کیونکہ یہ ظاہر ہے اتنے سارے اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس معاشرت کے اصولوں کے خلاف. اس لیے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ جو ہے اس طرح کی حرکت کرے. لہٰذا یہ ضروری ہے, یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ جو ہے جب بھی ہم جائیں حدیث کے پڑھنے کا اور جو ہے وہ سننے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اس حدیث کو پڑھ کے یعنی جو ہے صرف سن کے اس کو یعنی ذہن سے نکال نہ دیں, بلکہ ہم نے ہمارا مقصد جو ہے یعنی یہ ہے کہ ہم پڑھیں, سمجھیں اور اس پر عمل کریں. تو اب ہم سب کو یہ چاہے جہاں بھی ہم جائیں, جس مجلس پہ بھی جائیں, ہم خود کیا کریں, اس پر عمل کریں. دوسروں کی طرف جو ہے درس دینے سے پہلے ہم کیا کریں, خود عمل کریں, پھر جو ہے دوسروں کی طرف اس کے جو ہے وہ بات مؤثر ہوگی اگر بات کہیں گے. لہٰذا جہاں بھی شائستہ جگہ ملے آپ نے اس وہیں پر رہنا ہے. حدیث کا عملی زندگی سے تعلق جو ہے, حدیث کا عملی زندگی سے تعلق یہ ہوگا کہ جمعہ خطبے کے دوران جہاں کہیں بھی آپ کو جو ہے جگہ ملے وہیں پر صف پر آپ جو ہے اس جگہ پر آپ بیٹھ جائیں اور اس سے فلان کر آگے جانے کی کوشش نہ کریں, تاکہ جو ہے ان تمام قوانین سے معاشرت کے جو ہے ان سے ہم بچ سکیں, اور جو ہے خطبے کے جو اس کے جو ہے فیوز و برکات یا اس کے جو ہے اس کے ثواب جو جمعے کے دوران ہے وہ ہم اس کو حاصل کر سکیں. لہٰذا اس حرکت سے ہم سب کو جو ہے یعنی بچنا چاہیے. لیکچر ہمارا یہاں پر جو ہے اینڈ ہو رہا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی کی طرف جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.